बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतली कर्ज़ो समा के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते में तूने हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी, तंदरुस्ती दी और आज चंद लम्हे बख्श दिए कि तेरी हजूरी में जमा हों और तुझे सिजदा करें। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, अपने इस घराने के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, हम सब जो तेरी इबादत के लिए तेरी हजूरी में सिजदा रेज़ हैं। तो इस सारे माहौल को तेरे पाक हजूर में पेश करते और ये चाहते हैं कि इस सारे अमल में तू हमारा हादी और मददगार बन। हमारा दुआ मांगना, कलाम पढ़ना, सुनना, सीखना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की हम तो सना करते हुए हम गीत गाएंगे, जे ज़िंदगी च तू ना होवें। जे ज़िंदगी च तू ना होवें, जीण दा सवाद नहीं। जे ज़िंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे ज़िंदगी च तू ना होवें, जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा ही लेबाज़े, मन दाए तन दियां ए बड़ा चालबाज़े। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा ही लेबाज़े, मन दाए तन दियां ए बड़ा चालबाज़े। सुनांगे सदा रूह दियां, चलेगी एदी चाल नहीं। जे ज़िंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे ज़िंदगी च तू ना होवें, जीण दा सवाद नहीं। जे ज़िंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावे मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावे मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। कीता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवें, जीण दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवें, ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया। छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया। छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं। जे जिंदगी च होवें यसू, जीण दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवें, जीण दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवें यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवें, जे जिंदगी च तू ना होवें। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम खत
تیسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے گزرے سارے ہفتے میں ہمیں سنبھالے رکھا، صحت دی، سلامتی دی، تندرستی دی، اور آج یہ خوبصورت وقت دیا کہ ہم خداوند کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں۔ اس اچھی برکت کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں ہم نے
मुकद्दस पतरस रसूल के पहले आम खत को शुरू किया है और हम तीसरे बाब के दूसरे हिस्से पर, आखिरी हिस्से पर आए हैं, पहुँचे हैं। हम खुदावंद के कलाम में आज सीखेंगे। हमने गुज़श्ता ये सीखा था कि वो लोग जिनको ये ख़त लिखा गया वो इज़ाए रसानियों को बर्दाश्त कर रहे थे। यीशु पर ईमान रखने की वजह से दुखों का सामना है, परेशानियों का सामना है, लोगों की हकारत भी है, ठट्ठाबाजी भी है और माली मुश्किलात भी हैं और जुल्म व सितम भी है। ऐसी हालत में खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल कलीसिया को खुदा के कलाम से रूशनास करता है और मुकद्दस पतरस के वसीला आज का कलाम जो हम जानेंगे, जो पढ़ेंगे, कलाम मुकद्दस में हम जानेंगे। यहाँ पे इज़ाए रसानियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दुखों परेशानियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये जानना बड़ा अहम है इस पस मंज़र में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं कि ईमानदार होते हुए दुखों में से गुज़रना और अपने रवैये को मुस्बत रखना। यहाँ हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि दुखों में से गुज़रते हुए, दुखों में बतौर ईमानदार हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो कलाम मुकद्दस बड़ी रहनुमाई करता है इस बात में कि ईमानदार होते हुए, सच्चा होते हुए भी हमें दुखों की उम्मीद रखनी है कि इस दुनिया में ईमान पर कायम रहते हुए, सच्चाई पर कायम रहते हुए अगर खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम दुख उठाएं तो ये बदी करके दुख उठाने से बहुत बेहतर है। आज ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं, गमियाँ भी होती हैं और जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमारी इंसानी जो तवक्कुआत हैं वो खुशियाँ वसूल करने में ज़्यादा होती है। हमारी जो तवक्कुआत होती हैं वो ज़्यादातर खुशियों के साथ मुंसलिक होती हैं। बहुत सी खुशियाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, अपने बच्चों की खुशियों के सिलसिले में, बच्चों की शादी ब्याह के सिलसिले में, बहुत सी ऐसी तवक्कुआत और ऐसी उम्मीदें हम इंसानों के साथ वाबस्ता होती हैं जिसमें हम खुशियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन उतनी ही हकीकत ये भी है कि गम और परेशानियाँ ये भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ज़िंदगी में होती हैं। और आज का इंसान अगर ये चाहे कि ख्वाहिश करे कि हम ज़िंदगी से खुश हों और अच्छे दिन देखें, इंसान होते हुए हम सबों की उम्मीद है, हम सबों की ख्वाहिश होती है कि हम में खुशी मिले और उसी के साथ हम अच्छे दिन देखने की उम्मीद भी रखते हैं। और कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है। कलाम मुकद्दस में हम ये पढ़ते हैं। आज का मखसूस विर्द जो हमारे सामने पढ़ा गया, जिक्र है सब के सब यक दिल रहो। अगर हम ज़िंदगी से खुश होना चाहते हैं तो हो सकता है इंसान होते हुए हमारा मेथड जो है वो फ़र्क हो, लेकिन आज कलाम के मुताबिक खुदा की रज़ा क्या है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी से खुश हो सकते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। गर्ज सब के सब यक दिल रहो और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत कायम हो। दिल की फ़रोतनी का भी इसके साथ बड़ा तल्लुक़ है। और अगर हम ज़िंदगी से खुश होना चाहते हैं तो क्या लिखा है कि बदी के इव्ज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। अब ये पुरअमन रहना और अपनी ज़िंदगी से खुश रहना, ये इन बातों का बड़ा तल्लुक़ है। बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो,
اس لیے برکت چاہو کہ تم برکت کے وارث ہو۔ اب برکت کے وارث ہونا، برکت پانا، یا اس کے بالکل برعکس لعنت زدہ ہونا یا دوسروں پر لعنت کرنا، یہ ایمانداروں کا کام نہیں ہے۔ نہ ہی ایمانداروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسروں پر لعنت کریں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ تم برکت کے وارث ہو، تم نے برکت حاصل کرنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی برکت چاہنی ہے، تاکہ تم اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرو جو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آج جانیے گا، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے، اور کیا کرے؟ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے۔ اب اگر کوئی بدی کرے گا تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، اور جس قدر نیکی عمل میں آئے گی، جس قدر ہم خداوند میں بڑھیں گے، کلام میں بڑھیں گے، کلام سیکھنے سکھانے میں ہماری بڑھوتری ہوگی، اسی قدر نیکی عمل میں آئے گی، اسی قدر پھر ہم بابرکت ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ اور پھر لکھا ہے خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے، اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ اب خدا کی جو نظر ہے راست بازوں کی طرف ہے، خدا کے کان بھی ان کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خدا بدکاروں کو بھی دیکھتا ہے، بدکاروں پر بھی اس کی نگاہ ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ بڑا اہم ہے کہ اگر ہم خوش رہنا اور اچھے دنوں کی امید رکھنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب لکھا ہے کلام مقدس میں، خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول لوگوں کو، کلیسیا کو جو غمزدہ ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو دکھی ہیں، انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے نہ ڈریں، بلکہ پرتعظیم خوف کے ساتھ مسیح کو خداوند جانیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے دشمنوں کا خوف دل سے نکال دیں اور خدا کا خوف دل میں رکھیں۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا ایمانداروں کو جو دکھ پہنچانے والے ہیں ان سے بہت بڑا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول انہیں سکھاتا ہے کہ جو تمہیں دکھ دینے والے ہیں، تمہارا خدا ان سے بڑی قدرت والا ہے، اور خدا کی توجہ ان کے برے کاموں پر لگی ہوئی ہے۔ اور وہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، اگر کوئی ایمان رکھتے ہوئے تم پر، ایماندار ہوتے ہوئے ظلم کرتا ہے، ایمان کے سبب سے ظلم کرتا ہے، تو تم نے بزدل نہیں ہونا، تم نے اعتماد رکھنا ہے اور غیر ایمانداروں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ہماری امید کی وجہ کیا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں، ہم یسوع کی خاطر مار کھانے کے لیے تیار ہیں، اور آج پطرس رسول کا اور جو دوسرے خطوط ہیں ان میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، ان کا مرکزی پیغام کیا ہے کہ آؤ یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھائیں۔ اور آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ایمان ہے کہ یسوع کی خاطر موت بھی آئے تو قبول ہے، تو اس کی امید انہیں بتاؤ کہ یہ کس بنیاد پہ تم اپنے ایمان کی بات کرتے ہو، تاکہ انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ اور اپنی نیت صاف رکھو، اپنا چال چلن بہتر رکھو۔ اور آج وہ کہتا ہے کہ اگر خدا کی مرضی یہی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ،
اب اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھائیں تو یہ ضروری یاد رکھنا ہے کہ بدی کر کے دکھ اٹھانے سے یہ بہتر ہے کہ ہم اچھا کام کر کے دکھ اٹھائیں، کیونکہ اچھا کام کر کے دکھ اٹھائیں گے تو برکت ملے گی، اچھا کام کر کے دکھ اٹھائیں گے تو ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے، ہم ایماندار کہلائیں گے، اور ہم نے وہ زندگی سنبھال لی جو کبھی بھی خراب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر خدا کی مرضی یہی ہے کہ تم نیکی کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو بدی کر کے دکھ اٹھانے سے یہ بہت بہتر ہے۔ اب جانیے گا، ایمانداروں کے وہ دکھ جو انہیں اچھائی کے عوض ملتے ہیں، یہ دکھ خدا کے جلال کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور یہ ایماندار ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بے ایمان یا ایمان نہ رکھنے والا جو ہے، اس کی آنکھوں کو یہ راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ دکھ جو اچھائی کے عوض ملیں وہ خدا کے جلال کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور ایماندار اس کو اچھی ترجیح دیتے ہیں۔ اب جانیے گا، مسیح نے بے انصافی سے جو دکھ اٹھائے یا ایماندار اچھائی کی وجہ سے جو دکھ اٹھاتے ہیں، وہ خدا کے جلال کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور اب مسیح نے جو بے انصافی سے دکھ اٹھائے، اس کے باعث وہ ایمان لانے والوں کو خدا کے پاس لے آیا۔ اب دیکھیے گا، مسیح نے بے انصافی کے سبب سے جو دکھ سہے، اسے تماچے مارے گئے، اسے کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اذیتیں دی گئیں، اور بے انصافی سے جو دکھ اٹھائے اس کے باعث برکت کیا ملی؟ اگر یسوع نے دکھ اٹھائے تو یسوع کے دکھ اٹھانے کی برکت کیا ہے کہ جو کوئی اس یسوع ناصری پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کی ابدی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یسوع کی قربانی کے سبب سے، یسوع کے دکھوں کے سبب سے ہم اس کے کفارے میں شامل ہیں، اور اسی کی قربانی کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور نجات پاتے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اب مقدس پطرس کہتا ہے کہ مسیح جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، مسیح جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے۔ مسیح یسوع جسم کے اعتبار سے مرا، اور جب یسوع جسم کے اعتبار سے مرا یعنی تثلیث کا دوسرا اقنوم بیٹا، جس کے آنے کا مقصد تھا کہ وہ قربان ہو، دکھ سہے، مر جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تثلیث کا تیسرا اقنوم اس نے دکھ سہے اور وہ مر گیا، اور اس کے مار کھانے کا، دکھ سہنے کا مثبت نتیجہ اور کیا ہے کہ ہم نے روح القدس کو حاصل کیا۔ اس مددگار کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یسوع تو مر گیا، اور جو مر گیا ہے جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اسے زندہ کیا گیا، یعنی تثلیث کا تیسرا اقنوم، وہ مددگار جس کا وعدہ یسوع نے کیا تھا، اور وہ مددگار جو رسولی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا ذکر مقدس پولس رسول بھی کرتا ہے۔ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب پہلی آیت، افسیوں کے نام خط پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت، اس میں ذکر ہے۔ اب یہ وہ برکات ہیں جو دکھ سہنے کا نتیجہ ہے، اچھائی کے عوض جو دکھ ملتے ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ اب کلام مقدس میں ایک اور ذکر ہے، یہ 19ویں آیت میں، کہ قیدی روحوں میں منادی، اور یہاں پہ ان روحوں کی بات کی گئی ہے جنہوں نے نوح کے زمانے میں خدا کی نافرمانی کی، اور خدا نے انہیں بڑے طوفان سے ہلاک کر دیا، اور نوح اور اس کے گھرانے کو بچا لیا۔ اور مسیح نے ان کے سامنے بھی منادی کی، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کو نافرمانوں پر بھی پورا اختیار ہے،
यीशु मसीह को नाफरमान लोग जो खुदा को नहीं मानते, उन पर भी यीशु मसीह की पूरी कुदरत जो है वो काम करती है। और आज जब हम 19वीं आयत के बाद 20वीं आयत को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में जानिएगा, ये 21वीं आयत है, और उस पानी के मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। अब 22वीं आयत, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। अब देखिएगा, दुख सहे, सलीब पे चढ़ा, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस सारे दुखों के अमल में से गुजरने के बाद खुदा ने उसे जिंदगी दी, जिंदा किया, और उसका नतीजा क्या हुआ फिर कि वो आसमान पर चढ़कर खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। और वो ईमानदारों का भी उसके लिए बड़ा खूबसूरत वादा है, और लिखा है और फरिश्ते और इख्तियार। अब फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें, सारे फरिश्ते, सारे इख्तियारात और सारी कुदरतें उसके ताबे की गईं। ये कितनी बाबरकत बात है। हमारा नजात दहिंदा, हमारा यीशु नासरी, जो दिलों को भी जानता है, ख्यालों को भी जानता है, सारे इख्तियारात, सारी कुदरतें, सारे फरिश्ते उसके ताबे हैं। पूरी कुल कुदरत खाल के कुल है, वो माल के कुल है, वो राज के कुल है। सारी कुदरतों का मालिक और परवरदिगार वो हमारे साथ है। इसलिए हमें घबराने की, परेशान हाल होने की ज़रूरत नहीं। नीयतों को साफ रखना है, चाल चलन पाक रखना है, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा में असर नौ कायम रहें। खुदावंद आज कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।